کو جانتے نہیں۔ اللہ والے اللہ کی عطا سے کرتے ہیں، طاقت دینے والا اللہ۔ اب میں آپ کو اور آسان کر دوں، 50 مرتبہ یہ باتیں سنائی ہیں، کیوں ذہنوں میں تازہ ہو جائیں۔ آگ کا کام کیا ہے؟ اونچی کہیے۔ یہ حضرت ابراہیم کو آگ نے کیوں نہیں جلایا؟ وہ لوگ جو کہتے ہیں ان سے میرا سوال ہے کہ آگ کا کام جلانا، حالانکہ انسان کو ذرا تھوڑی سی عقل کرنی چاہیے۔ پانی اور مٹی سے آپ آگ بجھاتے ہیں یا نہیں؟ یا تو آپ مٹی ڈالیں یا آپ، اور انہی دونوں سے آپ لکڑی حاصل کرتے ہیں جس سے آگ لگاتے ہیں۔ میں سائنس والوں کو دے رہا ہوں سوچنے کی بات، جس سے بجھانا ہے وہیں سے آگ بھی لے رہے ہیں۔ یہ رب کی بھید ہیں، آپ کی سمجھ میں آنے والے نہیں۔ لوگ چاہتے ہیں کہ جی پتہ نہیں خدائی میں دخل دے دیں گے۔ آگ نے جلایا کیوں نہیں؟ چھری کا کام کاٹنا ہے، حضرت اسماعیل کو کاٹا کیوں نہیں؟ جواب یہی ہوگا کہ وہ رب جس نے جلانے اور کاٹنے کی قوت رکھی ہے آگ اور چھری میں، اس نے وہ قوت روک لی، وہ قوت سلب کر لی، روک لی۔ اب آگ جلا نہیں رہی، چھری کاٹ نہیں رہی، ورنہ کاٹنے کی طاقت رکھنے والا اللہ، جلانے کی قوت رکھنے والا اللہ، دوا میں شفا رکھنے والا کون ہے؟ وہ چاہے گا شفا ہو جائے گی۔ آپ نے ایک گولی کھائی فوراً ٹھیک ہو گئے۔ اللہ نہیں چاہے گا 50 کھا لیجئے کچھ نہیں ہوگا۔ ٹھیک ہے؟ اونچی پوچھ رہا ہوں آپ سے۔ تو رب کو پہچانو، وہ رب جو چاہتا ہے، یفعل اللہ ما یشاء، وہ جو چاہتا ہے کرتا ہے۔ ہم اس کے بھید جان سکتے نہیں۔ تو وہ اعتراض کرنے والے ذرا اپنے آپ کو سمجھے۔ اولیاء کے کمالات کتنے ہیں؟ قرآن موجود ہے، آپ نے سنا، کتنی مرتبہ سنا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کا امتی کتنی دور، کتنا بڑا تخت، کتنا وزنی تخت آنکھ جھپکنے سے پہلے لایا یا نہیں لایا؟ قرآن میں ہے۔ تو رب نے ہی سنایا ہے وہ کلام بھی، رب نے ہی عطا کیا ہے۔ تو قرآن سے ہی پتا چلا اللہ کے ولی اللہ کی عطا سے جو چاہیں کر سکتے ہیں، ان کو قوت طاقت دینے والا اللہ۔ جنوں کو طاقت کس نے دی ہے؟ پرندے اڑ رہے ہیں، طاقت کس نے دی ہے؟ پوچھ رہا ہوں۔ یہ شیر میں اتنی بہادری ہے، کس نے دی ہے؟ سانپ خطرناک ہے، اس میں یہ ایذا رکھنے کا جز کس نے رکھا ہے؟ اللہ نے رکھا ہے۔ اللہ نہ چاہے کچھ ہوتا۔ پیر وارث شاہ صاحب کی ہیر پڑی ہے؟ ڈگ پین آسمان تو نہیں مردے، قائم جنہ دے رزق دیاں ٹہریاں نے۔ وہ فرماتے ہیں آسمان سے کوئی گرے، اگر اللہ نے اس کا رزق باقی رکھا ہوا ہے وہ مرے گا، بھلے آسمان سے گرے۔ آسمان کا مطلب اونچائی سے، حالانکہ ویسے تھوڑا سا آپ گریں موچ آ جائے، آپ کی ہڈی ٹوٹ جائے، اللہ نے جس کو رکھنا ہے رکھتا ہے، اس کو کوئی بدل سکتا نہیں۔ یہ ذہن میں رکھنا۔ تو یہ رب کی مشیت ہے۔ تو اعتراض کرنے والوں کا اعتراض درست نہیں۔ اور پھر انہی کی کتابوں میں واقعات موجود ہیں، اولیاء نے بعد از وفات بھی کیسے کیسے حفاظت کی۔ میں نے بہت دور کی نہیں تازی بات سنائی تھی آپ کو یاد ہوگی۔ 1965 میں پاکستان ہندوستان کی جنگ چھڑ گئی تھی، پاک انڈیا جنگ چھڑ گئی تھی۔ اتنی کتابیں ابھی تک بازار میں ملتی ہیں اس جنگ کے بارے میں، فوجیوں نے کیا دیکھا، لوگوں نے کیا دیکھا، سچے واقعات۔ ملک حسن علی بیے، شرق پور شریف کا رہنے والا، جہاں ہمارے پیر و مرشد شیر ربانی حضرت میاں شیر محمد صاحب شرق پوری رحمت اللہ علیہ، میرے والد صاحب کے پیر و مرشد، ہمارے دادا مرشد، ان کا وہ شہر آج بھی لاہور سے 20 میل کے فاصلے پر موجود ہے، شرق پور شریف مشہور ہے۔ ان کے شہزادے کئی مرتبہ یہاں آئے، لوگوں نے زیارت بھی کی ہوگی۔
اس شرق پور شریف میں یہ ملک حسن علی ہمارے عقیدے کا نہیں، ہمارے عقیدے کا نہیں، مر گیا ہے، اس کی کتاب موجود ہے، اس کی زندگی میں اس کے سامنے یہ واقعہ اس نے 50 مرتبہ خود سنایا. خود اس نے خواب دیکھا 65 کی جنگ کے دوران کہ حضرت میاں صاحب شرق پوری رحمت اللہ علیہ بڑی تیزی سے جا رہے ہیں. تو اس نے دیکھ کے پوچھا حضرت کہاں جا رہے ہیں؟ تو فرمایا ہندوؤں نے پاکستان پر حملہ کر دیا، میں سیال کوٹ کے محاذ پر جا رہا ہوں، میری وہاں ڈیوٹی لگی ہے، میری وہاں ڈیوٹی لگی ہے. تو یہ شرق پور میں تھا اس وقت، اس نے خواب دیکھا. تو اس نے کہا حضرت سیال کوٹ تو یہاں سے دور ہے، لاہور قریب ہے، تو آپ لاہور کیوں نہیں جا رہے؟ تو اس کے الفاظ کہ میاں صاحب نے فرمایا لاہور میں داتا صاحب کی ڈیوٹی لگی ہوئی ہے. اللہ سن رہے ہیں آپ؟ اور میرا ایک موٹا، آپ ہر سال سنتے ہیں، جب بھی موقع آتا ہے سنتے ہیں، نمازیں کتنی فرض ہوئی تھی معراج کی رات؟ اونچی 45 کیسے معاف ہوئی تھی؟ وفات پائے ہوئے نبی کی مدد سے. کس کی مدد سے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی وفات ہو چکی تقریباً 2000 سال پہلے، مدد کی یا نہیں کی؟ جو کہتے ہیں وفات پائے ہوئے مدد نہیں کر سکتے، اس کا ہی جواب دے دو. تو اللہ والے مرتے نہیں. اور دلیل چاہیے تو موت فنا ہونے کا نام، اونچی کہیں، موت فنا ہونے کا نام. ایک جہان سے دوسرے جہان میں آپ جاتے ہیں، اگر آپ کہیں فنا ہو جاتے ہیں تو پھر سوال جواب یہ ساری باتیں کدھر جائیں گی؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بدر کے کنویں میں کافروں کی لاشیں ڈلوا کر ان سے کلام کر رہے ہیں، بخاری شریف میں حدیث موجود ہے. تو وہ لوگ جو یہ کہتے ہیں بعد از وفات، تو میں نے آپ کو تھوڑے سے جواب، کیونکہ میں نے ذکر غوث کرنا ہے، یہ آپ میری دلیلیں سنتے رہتے ہیں، اس موضوع پر بیان کتابیں بھی موجود ہیں. ہم اہل سنت و جماعت کتاب و سنت پر یقین رکھتے ہوئے کیا کہتے ہیں؟ اللہ والے اللہ کی عطا سے قوت والے ہیں، اختیار والے ہیں، طاقت والے ہیں، شان والے ہیں. جیسا اللہ ان کو نوازتا ہے وہ ویسا ہی کرتے، کوئی شبہ اونچی نہیں. میں نے کہا نا یہ موضوع نہیں ہے، ورنہ ساری تقریر اس پر کروں. ولیوں کی شان تو رہی ایک طرف، میں بندے کی بتاؤں تو آپ پریشان ہو جائیں. وہ لوگ جو اعتراض کرتے ہیں ان کی ضد ہے، ہٹ دھرمی ہے، ان کو سمجھ نہیں ہے، یا پھر وہ جان بوجھ کے مانتے نہیں ہیں، ورنہ یہ چیز ایسی کھلی ہوئی ہے کہ کوئی شبہ نہیں. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے ان پر کچھ خوف نہیں، کچھ غم نہیں. کون؟ جو اللہ کے ولی، اللہ کے مددگار. مدد کا بیان بھی تھوڑا سا کیا آپ کے سامنے، اور یہ بھی بتا دیا کہ دور قریب اور وفات کوئی مسئلہ نہیں کہ جی زندہ کر سکتا ہے، مردہ نہیں کر سکتا، قریب والا کر سکتا ہے، دور والا، ایسی کوئی بات. اونچی جب اللہ نے قید نہیں لگائی، یہ لگا سکتے ہیں؟ اونچی کہتے ہیں دور سے مدد کرنا اللہ کی شان ہے. کہتے ہیں نا یہ دور سے مدد کرنا صرف، تو قریب سے مدد کرنا کس کی شان ہے؟ قریب سے مدد کرنا بھی اللہ ہی کی شان ہے. تم صرف دور سے مدد مانگتے ہو، اللہ کی مانتے ہو، قریب سے نہیں مانتے. تو قریب ہو یا دور، حقیقی طور پر مدد کرنا اللہ کی شان ہے. اب تم یہ کہتے ہو جی دور سے مدد کرنا صرف اللہ کی شان، تو میرا سوال یہ ہے کہ اللہ کا دور ہونا ثابت کرو. اللہ تعالی کا اونچی گئی ہے
ایک دن چاہیے میں دیتا ہوں، ہفتہ چاہیے لے لو، مہینہ چاہیے لے لو، سال چاہیے لے لو، 10 سال چاہیے چلو لے لو، تمہیں 100 سال چاہیے لے لو، میں ہوں نہیں ہوں، سوال وہیں رہے گا، تم اس کا جواب لا سکتے نہیں۔ اللہ کا دور ہونا ثابت کرو، وہ تم کر سکتے نہیں۔ اللہ کسی سے دور، ہم دور ہو جاتے ہیں، اللہ دور نہیں۔ قرآن کی گواہی ہے وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ، تم جہاں کہیں ہو اللہ تمہارے ساتھ۔ دوسری آیت کہہ رہی ہے وہ شارک سے زیادہ قریب ہے۔ تو یہ تو سب مانتے، تو تم کہتے ہو دور سے سننا، تو پہلے اللہ کا دور ہونا تو ثابت کرو۔ تو یہ دور قریب ظاہر باطن یہ بحثیں نہ کیا کرو، ان سے کچھ حاصل نہیں۔ امام بوصیری مصر میں ہے، نبی پاک مدینہ منورہ میں 500 سال گزر گئے ہیں، بیٹھے قصیدہ لکھ رہے ہیں، نبی سے مدد مانگی، نبی نے مدد کی یا نہیں کی؟ اونچی جمال الاولیاء، قصص الاولیاء، میرے پاس کتابیں تھانوی کی موجود، انفاس العارفین شاہ ولی اللہ کی موجود، ہمات شاہ ولی اللہ کی موجود، تمہارے گھر کی کتابیں میرے پاس تذکرۃ الموتیٰ والقبور موجود، کتاب البرزخ ابن قیم کی موجود، آؤ تمہیں اس میں سے نکال کے دکھا دیتا ہوں۔ میری کتاب مزارات و تبرکات میں نے یہ سب واقعے لکھ دیے ہیں، پڑھ لینا، انہی کی کتابوں سے لکھے ہیں۔ تھانوی صاحب آئے تھے نا ٹی وی پر، آ کر ولیوں کے خلاف باتیں کی تھی کہ مردہ کیا کر سکتا ہے، اس کی کیا، میں نے انہی کی کتابوں سے جواب دیا ہے، سارا جواب انہی کی کتابوں سے۔ میری کتاب موجود ہے مزارات و تبرکات، پڑھ لو اور ان کو دکھا دو، کہو ہمت ہے تو ذرا جواب دو۔ یہ لوگ جواب دے سکتے اللہ والوں کو؟ اچھا، تذکرۃ الرشید کتاب کا نام، لکھنے والے جناب رشید احمد گنگوہی، ان کے کتنے بڑے عالم ہیں، یہ ان کو غوث اعظم کہتے ہیں۔ جو اصلی غوث پاک ہیں ان کو غوث کہنے پر اعتراض ہے کہ غوث اللہ کے سوا کوئی نہیں، اور اپنے ملا کو اور کس کو غوث اعظم کہہ رہے ہیں؟ جس نے لکھا ہے اللہ جھوٹ بول سکتا ہے معاذ اللہ، اس کو یہ غوث اعظم کہہ رہے ہیں معاذ اللہ، جس کی کتابوں میں یہ باتیں لکھی ہوئی ہیں۔ اس کی کتاب کا حوالہ دے رہا ہوں، تذکرۃ الرشید، یہ بھی میری کتاب میں پڑھ لینا۔ اس نے لکھا ہے کہ اولیاء کی وفات کے بعد ان کی کرامات اپنے حال پر باقی رہتی ہیں، ختم نہیں ہوتی، اپنے حال پر اسی طرح باقی بحال خود، ان کا یہ لفظ ہے، اسی طرح باقی رہتی ہے، بلکہ وفات کے بعد ان میں ترقی ہو جاتی ہے۔ تمہارے گھر کی گواہی دے رہا ہوں، تمہارا بڑا کہہ رہا ہے ترقی ہو جاتی ہے، تم کہتے ہو کچھ کر نہیں سکتے، تو پہلے بڑے پر فتویٰ لگاؤ، ہم پر تو بعد میں لگانا۔ تو کرامت اللہ کا فعل ہے، خارق عادت۔ کرامت کس کا کام ہے؟ اللہ کا کام۔ ظاہر کس سے ہوتا ہے؟ بندے سے۔ تو اس کو کرامت کہتے ہیں جو عقل کو عاجز کر دے۔ معجزہ نبی سے ظاہر ہو تو معجزہ، ولی سے ظاہر ہو تو، میں 1 سال اسی موضوع پر تقریر کر چکا ہوں، ریکارڈنگ موجود ہوگی، دیکھ لینا، کیونکہ بار بار اس کو ایک ہی موضوع رکھوں گا تو وہ مسئلہ ہوگا، میں نے جزوی طور پر آپ کے سامنے رکھ دیا۔ یہ اللہ عطا فرماتا ہے۔ تو یہ اولیاء اللہ بڑی شان والے ہیں، کمال والے ہیں، ہم مانتے۔ ان کی کتاب سے لکھا ہوا ہے۔ لکھنے والے کون؟ شاہ ولی اللہ، محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ۔ اور تھانوی جگہ جگہ لکھتا ہے میں ولی اللہ ہی ہوں۔ کیا مطلب کہ شاہ ولی اللہ کے طریقے پر، ان کے عقیدے کے مطابق جگہ جگہ دعویٰ کرتا ہے۔ تو میں تمہارے ہی بڑے کا حوالہ دے رہا ہوں، سنو۔ شاہ ولی اللہ کے والد حضرت شاہ عبد الرحیم محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ، شاہ ولی اللہ کے والد ہیں، بڑے بزرگ ہیں، عالم ہیں۔ شاہ ولی اللہ نے اپنے والد کی باتیں لکھی کہ وہ ایک مرتبہ دہلی میں حضرت سیدنا خواجہ قطب الدین بختیار اوشی کاکی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مزار پر گئے۔ دہلی میں قطب صاحب کا مزار مشہور ہے، قطب مینار کا نام سنا ہوگا آپ نے۔
اس کے پڑوس میں ہی ہے یہ قطب مینار، مسجد قوت الاسلام کا ایک مینار تھا، اس مسجد کو گرا دیا گیا، آج تک وہ انتظار کر رہی ہے کب مجھے دوبارہ بنائیں گے۔ قطب الدین ایبک جو بادشاہ تھا اس کے نام پر یہ قطب مینار ابھی تک 250 فٹ اونچا وہاں موجود ہے۔ اس کے پڑوس میں مہرولی ایک علاقہ ہے، وہاں حضرت قطب صاحب کا مزار ہے، دہلی کا سب سے بڑا مزار مشہور ہے۔ تو حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء، دیگر بزرگ اس طرح وہاں جاتے رہے، ان کے واقعات لکھے ہوئے ہیں۔ تو وہ شاہ ولی اللہ لکھتے ہیں جب گئے تو خیال آیا کہ حضرت صاحب کو پتہ بھی ہے یا نہیں کہ میں آیا ہوا ہوں، صاحب مزار کو، قبر والے کو، اللہ والے کو پتہ بھی ہے کہ میں آیا ہوں یا نہیں۔ تو ابھی اتنا خیال آیا تھا حضرت کی روح سامنے آ گئی، اور جو شعر فرمایا وہ فارسی کا آج بھی مشہور ہے، مرا زندہ پندار چو خیشتن من آیم بجاں گر تو آئی بطن، اور مجھے مردہ نہ سمجھو، میں زندہ ہوں، تم اگر جسم کے ساتھ آئے ہو میں جان کے ساتھ آیا ہوں۔ کیا مطلب؟ میں بے خبر نہیں۔ تو جب حضور کے غلاموں کی یہ شان ہے، حضور کی کتنی شان ہوگی؟ نبیوں ولیوں کے درجے ہر طرح سب ایک برابر نہیں، اولیاء کے درجے مجھے یاد نہیں رہا، میں لسٹ لے کر آتا کہ آپ کو بتاتا 1 2 3 4 5 6 7 19 کے قریب درجے جو مجھے یاد، بتاؤں کہ عام ولی سے کون افضل، پھر اس سے کون افضل، پھر اس سے کون افضل، پھر اس کے بعد جا کے درجہ آتا ہے تابعین کا، تابعین کے بعد درجہ صحابیوں کا، صحابیوں کے بعد پھر بدریوں کا، بدریوں سے اوپر عشرہ مبشرہ کا، ان سے اوپر 4 خلفاء کا، پھر نبیوں کا درجہ، نبیوں میں پھر اولو العزم نبیوں کا درجہ۔ یہ سارے درجے بھول جاؤ گے؟ ان درجوں کو جب مانتے ہو تو ماننا پڑے گا یہ سب نیچے ہیں، میرا نبی اونچا ہے۔ اللہ یا رسول۔ توجہ، عام آدمی کو سمجھا دوں، آپ کسی ایک محکمے کو لے لو، کتنے ڈپارٹمنٹ ہیں آپ کی حکومت میں، سرکاری غیر سرکاری آپ کہتے ہو۔ ایک ہے گیٹ کیپر جو دروازے پر جس کی ڈیوٹی، پھر سیکیورٹی گارڈ، اس سیکیورٹی گارڈ میں ایک سپاہی ہوگا، پھر اس کے اوپر اس کا انچارج ہوگا۔ پولیس میں نہیں ہے، پولیس میں ایک سپاہی ہے، کانسٹیبل ہے، حولدار ہے، پھر صوبے دار ہے، پھر اس کے آگے چلتے چلتے آگے ہیڈ کانسٹیبل، پھر آگے اے ایس آئی، پھر ایس آئی، پھر انسپیکٹر، انسپیکٹر سے اوپر ڈی ایس پی، پھر ایس پی، پھر ایس ایس پی، پھر ڈی آئی جی، پھر اس کے جا کے آئی جی۔ تو آئی جی پولیس کے ڈپارٹمنٹ کا سب سے بڑا آفیسر انسپیکٹر جنرل، اور جو دروازے پہ کھڑا ہوا ہے گارڈ یا ڈور کیپر برابر ہے؟ پوچھ رہا ہوں۔ چلو عدالت میں چلے جاؤ، ایک ہے چیف جسٹس، سب سے بڑا قاضی، اس کے نیچے ہوں گے 10، اس کے نیچے ہوں گے، پھر ان کے نیچے اور آفیسر، رجسٹرار وغیرہ، یہ اور ایک گیٹ پہ کھڑا ہے، یہ سب برابر ہیں؟ اونچی کیوں مانتے ہو پھر ان کے اندر تفریق؟ ان کو بھی کہو چیف جسٹس اور یہ برابر۔ جو گیٹ پہ کھڑا ہے پیون، جس کو چپڑاسی کہتے ہو، کہ چپڑاسی اور بڑا آفیسر برابر، مانتے ہو؟ نہیں، کہتے ہو انسان ہیں مگر درجہ برابر اونچی نہیں۔ تو جب یہاں درجے مان رہے ہو تو وہاں بھی درجے ماننے پڑیں گے۔ جتنا کسی کا درجہ بلند ہے اتنا ہی اللہ نے اس کو کمال بھی اونچا عطا کیا ہے۔ ماننا پڑے گا، ماننا۔ جو نہیں مانتے اپنی عقل کا علاج کروائیں، نہیں مانیں گے تو اللہ والوں کی شان میں کوئی فرق۔ یہ میں نے آپ کو تھوڑی سی تمہید بتائی تاکہ آپ کے ذہن میں یہ ہو جائے، جو لوگ کہتے ہیں جی یوں ہو سکتا تو یوں کر لیتے، تو یہ لوگ اعتراض کرنے والے ان کو سمجھ نہیں ہے، یہ جانتے۔ تھانوی صاحب کی کتاب، میں نے اپنی کتاب کلام اعلی حضرت ترجمان حقیقت میں یہ جملہ لکھا ہے
اس لیے یہ آخری بات اس موضوع پہ کر کے آگے چلتا ہوں. تھانوی صاحب لکھتے ہیں کچھ لوگ کہتے ہیں نا نبی کچھ کر سکتے تھے تو ابو جہل کو ہدایت کیوں نہیں دی؟ نبی ہدایت دے سکتے تھے تو ابو جہل کو کیوں نہیں دی؟ ان کو پتہ نہیں کتنی تکلیف ہوتی ہے ابو جہل سے، ان کو اتنی محبت، اس کا غم ان کو کھائے جا رہا ہے کہ اس کو ہدایت کیوں نہیں ملی. کوئی خاص تعلق ہوگا نا ان کا، بھئی آپ کے کسی کو نہ ملے تو آپ کو ہوگا بھئی سب کو مل گئی، ان کو غم کھائے جا رہا ہے کہ ابو لہب کو ابو جہل کو کیوں نہیں ملی، ان کا کوئی خاص تعلق. تو تھانوی صاحب نے لکھا ہے کہ نبی اگر قوت باطنی سے کام لیتے، یہ الفاظ سنا رہا ہوں، کیا مجال تھی ابو جہل کی کہ ایمان نہ لاتا. تھانوی صاحب نے لکھا ہے مدعی لاکھ پہ بھاری ہے گواہی تیری، دعویٰ کرنے والے تیری گواہی لاکھوں پہ بھاری. تو نے خود لکھ دیا کہ نبی چاہتے تو ہوتا، نبی چاہتے تو ہوتا. نبی نے نہیں چاہا. کیوں نہیں چاہا؟ کہ رب نے نہیں چاہا. نبی اللہ کی چاہت کے خلاف کرتا. میں نے آپ کو یہ بات سمجھائی ہوئی ہے نا، آسان کر کے سمجھا دیتا ہوں، بہت آسان کر کے، پہلے بھی سمجھائی ہوئی ہے، پھر سمجھ لو تاکہ ذہن میں بیٹھ جائے. آپ میں سے کوئی صاحب کارخانہ بنا لے، بنا لیا، وہاں پر ایک شخص کو آپ انچارج انگلش میں کہتے ہیں، اس کو نگران، تو نے یہاں بیٹھنا ہے، لوگوں سے کہہ دیا جی یہ میرا نمائندہ ہے، جس کسی نے مجھ سے کچھ لینا ہے اس سے لے لینا، تنخواہ یہ دے گا، چھٹی یہ دے گا، نوکری یہ دے گا، اس کو میں نے دے دیا ہے کیا؟ اختیار. کیا دے دیا؟ تو جس نے مجھ سے لینا ہے اس سے لے لے. لوگوں نے، میں پرچی دوں گا، لینا اس سے. اس نے پرچی بنا دی، سب نے لائن لگا لی، وہ بیٹھ گیا ہے، پرچی آتی جا رہی ہے، پرچی پہ جو لکھا ہے وہ دیتا جا رہا ہے، وہ لائن لگی ہوئی ہے، دے وہ رہا ہے، حقیقت میں وہ دے رہا ہے یا مالک دے رہا ہے؟ سمجھنے کے لیے بات صرف بلا تشبیہ. ایک صاحب لائن میں لگ گئے، ان کے پاس پرچی نہیں، سب کے پاس پرچی ہے، وہ بغیر پرچی کے لائن میں لگ گئے. جب پہنچے کہا دو، اس نے کہا پرچی لاؤ، کہنے کہ پرچی، اس نے کہا پرچی نہیں ہے تو مل سکتا. باہر نکل کے کہنے لگ گئے دے ہی نہیں سکتے. باہر نکل کے کیا کہہ رہے ہیں؟ اونچی. اس نے کہا اگر دے نہیں سکتے ہیں تو یہ ہم کو کیسے ملا؟ تیرا یہ کہنا کہ دے نہیں سکتے تو ان سب کو کیسے مل رہا ہے؟ نہ دینا اور بات ہے، نہ دے سکنا، نہیں دیا یہ اور بات ہے، لیکن یہ کہنا کہ دے نہیں سکتے یہ اور بات ہے. اگر دے نہیں سکتے تو ان سب کو کیسے ملا ہے؟ تجھے نہیں دیا تو کوئی وجہ ہے، لیکن وہ دے سکتا ہے، دے رہا ہے، لوگوں کو مل رہا ہے. تو جو شور کر رہا ہے دے نہیں سکتے تو ایسی کوئی بات نہیں. بلا تشبیہ، بلا تشبیہ، بلا تشبیہ. ہدایت کس نے پیدا کی ہے؟ اونچی. نبی کو کس نے بنایا ہے؟ کائنات کو کس نے بنایا ہے؟ اللہ نے فرما دیا وما آتاکم الرسول فخذوہ، جو رسول دے وہ لے لو، جو رسول دے وہ. کس نے اختیار دیا ہے؟ ان کو سمجھ میں آیا نہیں، انہوں نے سنا سمجھا نہیں. ہم لائن میں لگ گئے، ہم لائن میں لگ گئے اور کہتے ہیں کون دیتا ہے دینے کو منہ، کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی، دینے والا ہے سچا ہمارا صلی اللہ علیہ وسلم. نبی دے رہے ہیں، کس نے دینے والا بنایا؟
اللہ فرماتا اوتی تو مفاتیح کل شے، حضور نے فرمایا اللہ نے مجھے ہر شے کی چابی دے دی ہے. ہم لائن میں لگ گئے. وہ کہتے ہیں دے نہیں سکتے. وہ کیا کہہ رہے ہیں؟ ایمان کہاں سے ملا؟ قرآن کہاں سے ملا ہے؟ رمضان کہاں سے ملا ہے؟ رب کا عرفان کہاں سے ملا ہے؟ خود رحمان کہاں سے ملا ہے؟ نہیں سمجھ آتی. دے نہیں سکتے تو سب ملا ہے تو مان رہے ہیں نا. جن کو ملا وہ کہتے ہیں یہ سب تمہارا کرم ہے آقا، یہ سب تمہارا کرم ہے آقا، کہ بات اب تک بنی ہوئی ہے یہ سب تمہارا. مانتے ہیں کیونکہ قرآن سے ثابت، حدیث سے ثابت، رب کے فرمان سے، خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات سے ثابت. تو جو انکار کر رہے ہیں ان کی کوئی حقیقت ہے اونچی؟ وہ جو نہیں ملا اس کو لوگ کہیں گے تو جو کہہ رہا ہے دے نہیں سکتے تو ہم سب کو ملا ہے، یہ بتا تیرے پاس پرچی ہے؟ نہیں. کہ جب پرچی نہیں تو تجھے مل سکتا نہیں. ہدایت کا بنانے والا اللہ، اللہ نے اپنے حبیب کو فرما دیا وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، بے شک آپ ہی سیدھی راہ پر چلانے والے، اس کا ہدایت کرنے والے. تو نبی چلاتے ہیں، نبی دیتے ہیں، مگر اس کو جس کو پرچی ملی ہو. رب نے تیرے لیے بنائی نہیں تو اس کا حبیب دے گا بھی نہیں. نبی دے سکتے ہیں مگر اس کو دیتے ہیں جس کو اللہ چاہے. ہاں نبی خود اللہ سے جس کے لیے کہیں اس کو بھی ملے گا مگر تیرے لیے بنا نہیں. تو وہ لوگ جو اعتراض کرتے ہیں اپنی قسمت کو روئیں. قسمت کے معنی حصہ، اپنے حصے کو روئیں. ہاں توبہ کر لیں، گڑ گڑائیں، اللہ سے معافی چاہیں تو اگر ان پر کرم ہو جائے، ورنہ نبی پر اعتراض ہو سکتا. اچھا چلو آخری بات، نبی دے سکتے ہیں یا نہیں دے سکتے اس کو رکھو ایک طرف. یہ بتاؤ اللہ دے سکتا ہے یا نہیں؟ اللہ نے کیوں نہیں دی ہدایت؟ دو جواب. نبی کا معاملہ رکھو ایک طرف، یہ بتاؤ اللہ دے سکتا ہے یا نہیں؟ کوئی انکار کر سکتا ہے؟ اللہ دے سکتا ہے. کیوں نہیں دی اللہ نے؟ ایک دن بحث کرو، مہینہ، سال، 10 سال بحث کرو، آخری جواب یہی ہوگا کہ اللہ نے چاہا. تو میرا جواب بھی وہی ہے، جس کو اللہ نے نہیں چاہا اس کو حبیب نے بھی نہیں چاہا. ختم ہو گئی بات. باقی یہ کہتے ہو کہ نبی کے چاہنے سے کچھ نہیں ہوتا، تو نبی نے حضرت عمر کو مانگا، اللہ نے دیا یا نہیں دیا؟ اونچی. تو اعتراض کرنے سے پہلے ذرا معلومات کر لو. تم اعتراض کر سکتے، کرنا اگر تمہارے نصیب میں، کرتے رہو. میرے نبی کی، اللہ کے ولیوں کی شان میں کوئی فرق آ سکتا؟ میرے دوستو اور بزرگوں، اللہ فرماتا ہے الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون. کہتے ہیں 11ویں کا ثبوت کہاں ہے قرآن میں؟ اصل چیز تو ایصال ثواب ہے، مگر اتفاق دیکھیں یہ آیت جو میں نے پڑھی ہے اس کے الفاظ 11 ہیں. کتنے الفاظ ہیں اس کے؟ 11. قرآن کے 11ویں پارے میں ہے. قرآن کے 11ویں پارے میں ہے اور 11ویں پارے کے 11ویں رکوع میں ہے. عربی. اللہ اکبر. تو قرآن سے پتا چل گیا عربی میں 3 پر جمع ہوتی ہے، واحد، تثنیہ، جمع. تینوں باتیں مل گئیں. الفاظ بھی 11، پارا بھی 11، رکوع بھی 11. یہ ترتیب ہم نے رکھی ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے مل گئی ہے. جب بھی 11ویں منانا یہ پڑھ لینا. اصل چیز کیا ہے؟ ایصال ثواب. کیا ہے؟
یاد کر لو یہ مسئلہ. کوئی کہے 11ویں کا ثبوت قرآن میں دکھاؤ, پوچھنا ایصال ثواب کو مانتے ہو یا نہیں؟ انکار نہیں کر سکتا, انکار نہیں کر سکتا, کیونکہ قرآن حدیث کا منکر ہو جائے گا. نماز میں پڑھتے ہو ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب. یہ دعا کہ یا اللہ مجھے بخش دے, میرے ماں باپ کو بخش دے, ایمان والوں کو بخش دے جس دن حساب کھڑا ہونا, قائم ہونا ہے. تو یہ کیا ہے آپ کا عمل, کیا ہے آپ کا دعا ہے نا. دعا کیا ہے آپ کا؟ اونچی کہیے, آپ کا عمل ہے, آپ دعا کر رہے ہیں. اگر اس کا کوئی فائدہ نہیں تو کیا اللہ نے غلط کام سکھائے, فضول کام سکھائے, بیکار کام سکھائے؟ معاذ اللہ. قرآن میں تو اللہ فرماتا ہے والذین جاؤوا من بعدہم یقولون ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان. جو بعد میں آئے کتنے اچھے ہیں, وہ پہلے گزر جانے والے مومن بھائیوں کے لیے بخشش کی دعا کرتے ہیں. اللہ تو اس کام کو پسند فرما رہا ہے, بطور خوبی اس کا بیان کر رہا ہے. تو میرے عمل سے فائدہ ہوتا ہے یا نہیں؟ اونچی کتنا ہوتا ہے یہ بھی آپ نے سنا ہوا ہے. حضور نے فرمایا امتی امتم مرحومہ. آپ کے ہاں کسی کو مرحوم کہہ دوں نا میں تو ناراض ہو جائیں گے. آپ کے نام کے ساتھ مرحوم لکھ دوں تو آپ کہیں گے میں تو ابھی زندہ ہوں, آپ مجھے مرحوم کہہ رہے ہیں. آپ کے یہاں مرحوم کا مطلب مردہ ہے. مرحوم مردے کو نہیں کہتے, زندہ کو بھی کہہ سکتے. مگر آپ کے یہاں ایک عرف ہو گیا, مرحوم کے معنی جس پر رحمت کی گئی, جس پر رحمت. اونچی. آپ کسی زندہ کو رحمت اللہ علیہ کہہ دیں تو ناراض نہیں ہونا. کیا مطلب کہ اللہ کی رحمت ہو اس پر, تو یہ تو دعا ہے. لیکن عرف عام میں آپ کے ہاں یہ ہے کہ جو وفات پا جائیں آپ ان کے لیے کہتے ہیں. فرمایا میری امت امت مرحومہ, میری امت وہ ہے جس پر رحمت کی گئی ہے. تدخل قبورہا بذنوبہا. دھیان سے سنو, حدیث سنا رہا ہوں. فرمایا میری امت کے لوگ قبروں میں جائیں گے, ان کے گناہ ان کے ساتھ ہوں گے. ان کے گناہ اونچی نہیں, اور آواز چاہیے. گٹھری بنا کر, تھیلی بنا کر, بریف کیس, سوٹ کیس, اٹیچی کیس, ٹرالی بیگ, بستر بند, کس طرح ہوں گے؟ آپ کے گناہ ساتھ جانا مانتے ہیں, گناہوں کا ساتھ جانا کہ ہاں جی بندہ اس کے گناہ اس کے ساتھ ہوں گے, وہ مانتے ہیں. نبی کا نور ہوگا, اولیاء کا فیضان ہوگا, نسبت ہوگی, اس کو مانتے. کیونکہ ان کے پاس وہ چیزیں ہیں نہیں. صرف گناہوں کو مانتے کیونکہ ان کے پاس ہیں ہی گناہ. اب سمجھے ہو مطلب ہے, ان کے پاس وہ چیزیں ہوتی تو ان کو مانتے. میں نے صرف اشارہ کیا. فرمایا قبر میں جائیں گے امت کی تو ان کے گناہ ان کے ساتھ. وَتَخْرُجُ مِنْ قُبُورِهَا لَا ذُنُوبَ عَلَيْهَا. جب قبروں سے نکلیں گے, نکالے جائیں گے, ان پر کوئی گناہ نہیں ہوگا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد. جب امت کے لوگ قبروں سے نکالے جائیں گے ان پر کوئی گناہ نہیں ہوگا. صحابہ نے پوچھ لیا حضور ان کے گناہ کدھر چلے جائیں گے؟ فرمایا تمحص عنہا باستغفار المؤمنین. ایمان والے جو بخشش مانگتے رہتے ہیں اس کی وجہ سے اللہ ان کے گناہ مٹا دے گا. کیا کرے گا اللہ؟ مٹا دے. تو ہم جو فاتحہ ایصال ثواب کرتے ہیں اس کا فائدہ ہوتا, ورنہ نماز جنازہ کیوں پڑھتے ہو؟ یہ بھی میرا پورا موضوع نہیں ایصال ثواب, ورنہ اسی پر تقریر کرتا. میرے والد صاحب کا رسالہ ہے ثواب العبادات, وہ پڑھ لیجئے, تمام دلائل موجود ہیں. اس کو پڑھنے کے بعد کسی کو کوئی شبہ نہیں رہے گا. چھوٹا سا رسالہ ثواب العبادات. مرنے والوں کے لیے ہم کیا کرتے ہیں, زندہ کے عمل سے مردے کو فائدہ ہوتا ہے یا نہیں, وہ پڑھ لینا. میرے دوستوں اور بزرگوں, پتہ چل گیا ایصال ثواب قرآن حدیث سے ثابت. اب اس کا نام کچھ بھی رکھ لو, اس کا نام
اونچی کہیے. آپ تیسرے دن کرتے ہیں, آپ نے اس کا نام سویم رکھ لیا. چونکہ اس میں قل پڑھے جاتے ہیں لہذا کسی نے اس کا نام قل رکھ لیا. چونکہ اس میں فاتحہ پڑھی جاتی ہے تو کسی نے اس کا نام فاتحہ رکھ لیا. 7ویں دن کیا تو 7واں, 10ویں دن کیا تو 10واں, 20ویں دن کیا 20واں, 40ویں دن کیا 40واں, 6 مہینے میں کیا ششماہی, سال کے بعد کیا عرس برسی. یہ نام ہے. یہ کیا ہے؟ 11ویں نام ہے, چھٹی نام ہے, 25ویں 25ویں اعلی حضرت کی ہے, 21ویں خطیب اعظم کی ہے. یہ نام ہے. کونڈے نام ہے, کونڈے نام ہے. یہ سارے نام ہیں. اصل چیز اونچی کہنا. تو نام بدلنے سے کیا چیز بدل جائے گی؟ اونچی. اچھا آپ وہ پھر مجھے لطیفے سنانے پڑتے ہیں, پھر سمجھ میں آتی ہے. یہ بتاؤ کھانا کھاتے ہو؟ لطیفے سے مراد ہنسانے والی بات نہیں, نازک بات کو کہتے ہیں. کھانا کھاتے ہو, اس پہ ٹائم کیوں بولتے ہو؟ صبح کا کھانا, دوپہر کا کھانا, شام کا کھانا, رات کا کھانا, سال کا کھانا, بڑا کھانا, گرینڈ ڈنر. فوجیوں میں بڑا کھانا بڑا مشہور ہوتا ہے جی. کتنے نام رکھے ہوئے ہیں. اردو والے اپنے حساب سے, عربی والے اپنے حساب سے, انگلش والے اپنے حساب سے. آپ بھی انگلش کو ہی زیادہ پسند کرتے ہیں اپنی زبان پر, تو آپ نے تھوک دیا ہے. نہ پڑھتے ہیں نہ پڑھاتے ہیں. انگلش پڑھو. ضرور سوچنے کی بات ہے. انگریز چلا گیا, انگریزی نہ گئی, انگریزیت نہ گئی. حالانکہ مغل گئے تھے, فارسی چلی گئی. انگریزوں کے بعد انگریزی بھی جانی چاہیے تھی, مگر انگریزی آپ نے سینے سے لگائی ہوئی ہے. اور اللہ کو جو زبان سب سے پسند ہے وہ پڑھتے نہیں ہیں. اپنی زبان نہیں آپ پڑھتے, گھروں میں بولتے نہیں ہیں. پہلے اردو میں عربی فارسی کے لفظ تھے, اب انگلش, زیادہ سے زیادہ انگلش. سب کے سب اللہ تعالی ہدایت دے. نام رکھے ہوئے ہیں جی. ناشتہ ہے, ظہرانہ ہے, عصرانہ ہے, عشائیہ ہے, بریک فاسٹ ہے جی, لنچ ہے, برنچ ہے, سفر ہے, ڈنر ہے, تغدا, تمدا. آپ نے نام رکھے ہوئے. تغشا, تمشا عربی میں بھی نام ہے. حیران ہوں, وہ کھانا کھا رہے ہو, وقت اس پہ کیوں بولتے ہو؟ آپ سیدھا سیدھا کہو کھانا کھا رہا ہوں. نہیں جی صبح کا کھانا, یہ جی دوپہر کا کھانا, یہ جی شام. اور ٹائم کیوں بول رہے ہو؟ صرف کہہ دو کھانا کھا رہا ہوں. لیکن آپ ٹائم بولتے ہو تو کیا ٹائم بولنے سے کھانا آرام ہو جائے گا؟ نام بدلنے سے کھانا آرام ہو جائے گا؟ نہیں. تو میں نے اگر سویم 3، 7واں، 10واں، 40واں کہہ دیا تو ایصال ثواب کدھر سے غلط ہو جائے گا؟ تم نے ٹائم بولا تو کھانا آرام نہیں ہوا, میں نے دن بول دیا تو ایصال ثواب کہاں سے غلط ہو جائے گا؟ سمجھ آ رہی ہے بات؟ تو اس پہ دن بولنے سے, یہ نام بولنے سے وہ چیز غلط ہوتی نہیں. یہ لوگوں نے نام رکھے ہوئے, اصل چیز کیا ہے؟ ایصال ثواب. تو 11ویں بھی ایصال ثواب ہے. اور صرف 11 تاریخ کو ہی کرتے ہو؟ کوئی پہلی کو کر رہا ہے, کوئی دوسری کو کر رہا ہے, جب چاہیں کریں. ایصال ثواب کے لیے کوئی قید؟ ہاں, اگر کوئی یہ کہے کہ نہیں اسی دن ہوگی, آگے پیچھے نہیں ہوگی, تو اس سے ہم لڑیں گے کہ یہ ہو سکتا نہیں. جب چاہے کرو, صبح کرو, شام کرو, دن کرو, رات. یہ جو لوگوں میں ہے کہ 40 دن پورے کرنے کو کہتے نہیں, 2 دن پہلے. ایصال ثواب کے لیے کوئی شرط, جب بھی کرو ہوتا ہے. ایصال ثواب جب بھی کرو ہوتا ہے, پہنچتا ہے. یاد رکھنا یہ 11ویں ایصال ثواب کا نام ہے غلط. کہتے ہیں ٹھیک ہے ایصال ثواب تو ٹھیک ہے, مگر تم کھانا سامنے رکھ لیتے ہو تو پھر لڑتے کیوں ہو یار؟ تم نہ رکھا کرو, ہم رکھ لیتے ہیں, تم اونچی. اگر زیادہ ہی تمہیں اعتراض ہے پیچھے رکھ لیا کرو. ہم سامنے رکھتے ہیں, تم دائیں رکھ لو, بائیں رکھ لو, اوپر رکھ لیا کرو اپنے. یہ کوئی اس پر اعتراض والی بات. میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خود کھانا سامنے رکھ کے اس پہ ہاتھ رکھ کے کلام پڑھا ہے.
حدیث سے ثابت ہے، تو اس کو غلط کہہ سکتے؟ یہ سارے حوالے ثواب العبادات میں ہیں، موجود ہے، جس کا دل چاہے پڑھ لے۔ تو یہ کوئی کہیں گے جی تاریخ مقرر کرتے ہو تو لوگوں کی آسانی کے لیے، تاکہ لوگ جمع ہو جائیں، زیادہ مل کے اس لیے کرتے ہیں کہ حدیث شریف میں آتا ہے جہاں 40 مومن جمع ہو ان میں ایک ضرور ولی ہوتا ہے، شرط مومن ہونا ہے، بھلے سے اس کو خود پتہ بھی نہ ہو، ٹھیک ہے نا، ولی ہوتا ہے۔ تو ہم اس لیے اکٹھے ہو کے کرتے کسی کی دعا کے صدقے ہم سب کی قبول ہو جائے۔ سمجھ آ رہی ہے بات؟ تو انہوں نے کرنا نہیں ہے اور ہم نے چھوڑنا، انہوں نے کرنا نہیں، ہم نے چھوڑنا۔ کیوں؟ ان کے ہاں اللہ کے سوا کوئی کچھ نہیں کر سکتا، ان کا عقیدہ بیان کرنے کا یہ ہے، ویسے جو مرضی کریں۔ یہ کہتے ہیں جی نہیں پہنچتا، اور ہم لوگ ایک دوسرے کو فائدہ پہنچانے میں لگے رہتے، جب تک زندگی تھی فائدہ پہنچاتے رہے، ایمان والا گزر گیا تب بھی فائدہ پہنچا رہے ہیں۔ فائدہ کیونکہ پہنچتا، ملتا ہے، فائدہ ہوتا ہے۔ آپ کو سنایا تھا نا، آج کل جس طرح لوگ دبئی چلو، باہر چلو، کمائی کرو، خود بھی کھاؤ، گھر والوں کو بھی کھلاؤ۔ ایک زمانہ تھا ہندوستان میں، بمبئی شہر بڑا تھا، وہاں بیچتے تھے گاؤں سے، بڑے شہر میں جائے گا، کمائے گا، ہمیں بھی کھلائے گا، خود بھی کھائے گا۔ تو وہ ایک ہی گلی سے، ایک ہی محلے سے دو لڑکے گئے، ایک سامنے والے گھر سے، ایک ادھر کے گھر سے، دونوں نے بھیجا۔ ایک لڑکے نے جا کے محنت کی، مزدوری کی، کمایا، گھر والوں کو بھیجتا رہا، دوسرا جا کے وہاں جیب کترا بن گیا، پک پاکٹ، وہ جیب تراش بن گیا، وہ اندر ہو گیا، وہ نہ خود کو مل رہا ہے نہ کسی اور کو مل رہا ہے، وہ اندر ہو گیا، دوسرا بھیج رہا ہے۔ اب دوسرے لوگ آ کے پوچھ رہے ہیں بھائی بتاؤ ہم اپنے بچوں کو بھیجیں، کچھ ملتا ہے؟ تو وہ جن کا اندر تھا انہوں نے کہا نہیں ملتا، انہوں نے کہا کچھ کوئی فائدہ نہیں، اور جن کو آ رہا تھا ان کا بھیجو ملتا ہے، بھیجو۔ سمجھنے کے لیے بات ان کے جانے ہے، جدھر ادھر کچھ نہیں ہے، ہمارا سلسلہ چلتا رہتا، ان کو بھی فائدہ اور ہمیں بھی۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ قرآن حدیث سے ایصال ثواب ثابت ہے، تو تمہارے کہنے سے غلط ہو سکتا نہیں۔ تو 11ویں کس چیز کا نام ہے؟ اچھا اب آخری بات اور سنیں، پھر ذکر خاص۔ گناہ گار کو کریں تو اس کے ہو گئے گناہ معاف، نیک کو کریں تو اس کو کیا فائدہ ہوتا ہے؟ آپ کو یاد ہے کہ اس کے درجے بلند ہو جاتے ہیں۔ مسلم شریف میں حدیث موجود، ایک بندہ تھا جنت میں درجے ہیں 100، کتنے؟ 100 درجے ہیں۔ آپ کے ہاں تو فرسٹ کلاس، سیکنڈ کلاس، تھرڈ کلاس، بس وہاں کتنے درجے؟ 100۔ درجہ بڑھے گا، نعمتوں میں اضافہ ہو جائے گا، نعمتوں میں۔ اور ایک درجے سے دوسرے درجے کے درمیان اتنا فاصلہ جتنا زمین اور آسمان کے درمیان فاصلہ۔ سمجھ رہے ہو؟ یہ شوق دلانے کے لیے تاکہ نیکی کریں۔ جنت کا سب سے اعلیٰ درجے کا نام فردوس، حضور نے فرمایا اللہ سے جنت الفردوس مانگا کرو۔ اچھا اب یہاں آئیے ایک حدیث بھی سنا دوں، ابن ماجہ میں حدیث موجود۔ جب مسلمان کہتا ہے یا اللہ مجھے جنت میں داخل کر، جنت کہتی ہے آمین۔ آپ جب دعا کر رہے ہوتے ہیں، مائک نہیں لگا ہوتا، اسپیکر نہیں ہوتا، بہت